وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں بہت مختصر باتیں عرض کرتا ہوں۔ مناسب نہیں ہے کہ ہمارا عشاء کے بعد اگلا جلسہ ہے پھر وہ تاخیر کا شکار ہو، ایک میں تاخیر ہونی کی ہو گئی، دوسرے جلسے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دو باتیں بنیادی طور پہ سمجھ لیں۔ رمضان المبارک آنے والا ہے اور رمضان المبارک کی بطور خاص دو عبادتیں ہیں، ایک عبادت دن کی ہے اور ایک عبادت رات کی ہے۔ دن کی عبادت کا نام روزہ ہے اور رات کی عبادت کا نام تراویح ہے۔ دنیا میں دو قسم کی طاقتیں متحرک ہیں کہ انسان جنت میں نہ جائے، اور ان دونوں کی محنت کا بالکل میدان الگ الگ ہے۔ ایک کا میدان کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے، اور دوسری طاقت کا میدان کہ نیک عمل کرے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ یہ جو پہلی طاقت ہے کہ انسان نیک عمل نہ کرے، اس طاقت کا نام قرآن کریم نے شیطان فرمایا ہے، اور دوسری طاقت کہ نیک عمل کرے اور قبول نہ ہو، یہ جو وساوس ڈالنے والی طاقت ہے، اس کا اللہ نے قرآن کریم میں نام خناس رکھا ہے۔ تو قرآن کریم میں دونوں کا ذکر موجود ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، تاکہ قرآن پڑھنے کی آپ کو توفیق مل جائے۔ اور قرآن کریم کے بالکل آخر میں سورۃ الناس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، تم خناس سے بھی پناہ مانگا کرو کہ یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو شیطان کی محنت یہ ہے کوئی آدمی نیک عمل کر نہ پائے، اور خناس کی محنت یہ ہے کہ کوئی آدمی کی نیک عمل کر لے لیکن وہ نیک عمل اس کا آخر تک پہنچے نہ، اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ ایک بات کا فیصلہ میں نہیں کرتا، میں فیصلہ آپ سے لیتا ہوں، آپ فیصلہ فرمائیں کہ ان میں سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے کون سی چیز ہے۔ ایک کی محنت یہ ہے آدمی نیک عمل نہ کرے، اور دوسرے کی محنت کہ نیک عمل کرے اور قبول نہ ہو۔ اب رمضان مبارک کو دیکھ لیجئے، ایک کی محنت یہ ہے کہ آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھے، اور دوسرے کی محنت کہ جو رکھ لے اور قبول نہ ہو۔ اب اگر کسی آدمی نے شیطان کی بات کو مانا، اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا لیکن دن کو کھا لیا، دن کو پی لیا، آخرت تباہ کی ہے، لیکن دنیا میں تو اس نے راحت حاصل کی ہے۔ اور اگر خناس کی بات کو مانا تو کھایا بھی نہیں اور پیا بھی نہیں اور آخرت میں ملا بھی کچھ نہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ زیادہ خطرناک محنت شیطان کی ہے یا خناس کی ہے؟ ایک محنت یہ ہے شیطان کی کہ رمضان کی راتوں میں آدمی قیام اللیل نہ کرے، رمضان کی مخصوص عبادت یہ نہ کرے، یہ شیطان کی محنت ہے۔ اور دوسرے کی محنت یہ ہے کہ انسان رمضان کی راتوں کو قیام بھی کرے لیکن اس کو اجر قیام اللیل کا ملے بھی نہ، یہ قیام اللیل سمجھ کے کرتا بھی رہے اور اجر بھی نہ ملے۔ اب آپ بتاؤ کہ زیادہ خطرناک محنت کس کی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دونوں پہ غور فرمائیں گے تو ایک بات پر آپ ہمیشہ توجہ دیتے ہیں اور ایک پر کبھی بھی توجہ نہیں دیتے، اور امت میں شدید ترین ضرورت اس بات کی ہے، اور علماء کا فرض بنتا ہے کہ جس طرف عوام کو توجہ دینی چاہیے اور توجہ نہ دیں تو علماء اس طرح متوجہ فرمائیں کہ اس پر بھی توجہ دیں۔ دنیا میں ہر آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، شیطان سے پناہ مانگو، شیطان سے پناہ مانگو، شیطان سے پناہ مانگو۔ ایک حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے، اگر پڑھی نہیں تو کم از کم سنی ہوگی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اللہ سرکش شیاطین کو بند کر دیتے ہیں۔ تو جب شیاطین بند ہیں تو پھر بھی انسان بگڑتا ہے، پھر یہ سنورتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن شیطان کا بوسٹر کام کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نشریات کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی کمپنی ایک جیسے یو فون ہے یا ہمارے ہاں جیز ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے ہاں سسٹم ہو ٹیلی فون کا،
تو کوئی بھی کمپنی ایک سسٹم ایجاد کرتی ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے بندہ اپنی بات دور دراز تک پہنچا سکے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر اس کمپنی کی نشریات نہ جاتی ہوں، اس نشریات کو مزید آگے پھیلانے کے لیے وہ ایک کھمبے لگاتی ہے جنہیں بوسٹر کہتے ہیں، وہ ہیڈ کوارٹر سے لیتے ہیں اور کمپنی کی نشریات کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر ایک آدمی 40 دن کے لیے چلے پر گیا اور وہاں اس کا ٹیلی فون کام نہیں کر رہا تھا، گھر والے رابطہ کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب 2 دن کے بعد گھر والوں سے رابطہ ہوا تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ ہم 2 دن تک فون ملا رہے تھے، آپ کا نمبر بند جا رہا تھا، بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ کہتا ہے وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اور اگر آئندہ سال اسی علاقے میں جائے اور ٹیلی فون پر بات کرے اور بات ہو جائے، اب اس کی امی یا اس کے ابو پوچھے کہ بیٹا گزشتہ سال بھی آپ ادھر تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ سگنل نہیں آ رہے، تو آج سگنل آ رہے ہیں؟ یہ کہے گا جی پچھلے سال بوسٹر نہیں تھا اور اس سال کمپنی والے نے بوسٹر لگا دیا ہے، اس لیے یہاں پر سگنل آ رہے۔ تو آواز ہیڈ کوارٹر کی آگے پہنچانے کے لیے جو کھمبے لگتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بوسٹر۔ شیطان کا تخت، ابلیس کا تخت، یہ پانی اور سمندر پہ لگا ہوا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ صبح شیاطین آتے ہیں اور شام حاضری دیتے ہیں، شام والے آتے ہیں پھر صبح جا کے حاضری دیتے ہیں، اور ابلیس ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، وہ اپنے اپنے کام بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر جامر لگے ہیں اور ابلیس کی آواز وہاں نہیں جاتی، اور یہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ جب مؤذن اپنی مسجد میں اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو شیطان وہاں ٹھہرتا ہے یا دوڑ جاتا ہے؟ اور شیطان ایسے دوڑتا ہے، حدیث پاک میں ہے وَلَهُ ذُرَاتٌ، کہ وہ شیطان دوڑتا بھی ہے اور ہوا خارج کرنے کی جیسے آواز ہوتی ہے، ہوا خارج ہوتی ہے اور دوڑ جاتا ہے، اس کو وہاں رہنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے اذان ہو گئی اور شیطان دوڑ گیا، تو اس کے بعد تو مسجد میں شرارت نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کہ جو ابلیس کی نشریات تھی وہاں تو جامر لگ گیا اذان کا، آگے اس کی نشریات جا نہیں سکتی۔ اس کی نشریات کے اوپر آگے مسجد میں داخل کرنے کے لیے اس نے تیار کیے ہیں خناس، وہ اس کی آواز کو مسجد کے اندر پہنچاتے ہیں۔ بازار میں لڑائی وہ کرا رہا تھا اور مسجد میں لڑائی یہ کرا رہے ہیں۔ اب بتاؤ رمضان المبارک یہ بطور خاص لڑائی کا مہینہ ہے یا امن کا مہینہ ہے؟ لڑائی سے مراد اب اس مہینے میں مسلمانوں کو امن سے، پیار سے، محبت رہنا چاہیے، اور اس مہینے میں بھی مساجد کے اندر لڑائی پیدا کی جا رہی ہے۔ ہم امت کو سمجھا رہے ہیں اپنے ملک پاکستان میں لڑائی نہ کرو، اور لوگ کہہ رہے نہیں پاکستان کے باہر نہیں، ہم نے پاکستان کی مساجد کے اندر بھی لڑائی کرانی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے ملک کو لڑائی سے محفوظ رکھو، اور اس ملک کو مزید تباہی کے دانے پر مت جانے دو۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، ایک محنت شیطان کی ہے اور ایک محنت خناس کی ہے۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، اب دیکھیں آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کریں، یہ سنت ہے، صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے، باب الاخذ بالیدین، 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حضرت حماد نے عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا تھا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، ما من مسلمین یلتقیان، 2 مسلمان ملیں، فیتصافحان، اور یہ دونوں آپس میں مصافحہ کریں، اللہ ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو 1 ہاتھ سے کرتا ہے یا 2 ہاتھ سے کرتا ہے؟ ایسا کوئی نیک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گناہ کرنے لگے تو 1 ہاتھ کو پیچھے رکھ لے کہ نہیں تو میں تو وہی کھبے نال گناہ کرنے۔ اب اگر آدمی نے اچھے کام کرنے ہو تو کس سے کرتا ہے؟ اچھے کام کرنے ہو تو کس سے کرتا ہے؟ اور اگر غلط گندے کام کرے تو کس سے کرتا ہے؟ مناسب کام یہ دائیں ہاتھ سے کر رہا ہے، اور جس کو مناسب نہیں سمجھتے ہمارے عرف میں ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اس کو بائیں ہاتھ سے کر رہا ہے۔ اب دیکھو اگر آدمی نے اپنے منہ کو صاف کرنا ہو تو کس سے کرتا ہے؟ دائیں ہاتھ کی انگلی سے، اور ناک کو صاف کرنا ہو تو پھر بائیں ہاتھ کی انگلی سے، کیونکہ اس کو معاشرے میں ناپسندیدہ شمار کیا جا رہا ہوتا ہے تو بائیں ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آدمی نے خوشبو لگانی ہو تو کون سا ہاتھ؟ دایاں، اور استنجا کرنا ہو تو پھر بایاں۔
اب بتاؤ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے؟ اب گناہ اچھا کام نہیں ہے تو کس سے کرنا چاہیے اس کو؟ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن کرے بھی تو پھر بائیں ہاتھ سے کرے نا۔ اب حدیث پاک میں مسلمان دو بھائی ملتے ہیں اور یہ مصافحہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اب جب گناہ دو ہاتھ سے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے گناہ معاف ہونے چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ انسان گناہ تو کرے دو ہاتھ سے اور معافی ہو جائے ایک ہاتھ کی۔ اب اگر آدمی نے مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا تو ایک ہاتھ سے گناہ معاف ہو گئے تو دوسرے ہاتھ کے گناہ تو باقی رہ گئے نا، اور جب دونوں سے مصافحہ کرے گا تو پھر دونوں ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں مصافحہ کریں اور دو ہاتھ سے کریں، لوگ کہتے ہیں مصافحہ کریں اور ایک ہاتھ سے کریں۔ کیوں؟ اگر یہ کہہ دے کہ مصافحہ نہ کریں تو لوگ کہیں گے کیسا مسلمان ہے مصافحے کا انکار کرتا ہے، لوگ برا سمجھیں گے نا۔ اس لیے کہہ دے کہ مصافحہ کریں لیکن ایک ہاتھ سے کریں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں ہم نے مصافحہ بھی کر لیا، اور اللہ پھر بھی خوش نہ ہو کہ جس کو مصافحہ نبی سمجھتے پھر بھی نہیں کیا۔ اب اگر مصافحے کا انکار کروا دے تو مناسب نہیں، مصافحے کا اقرار کر لیں گے اور مصافحے کا طریقہ غلط بتا دیں گے۔ شیطان چاہے گا کہ مسلمان بھائی آپس میں ملے تو مصافحہ کریں ہی نہ، اور خناس چاہے گا کر تو لیں لیکن دو ہاتھ سے نہ کریں۔ اب دیکھو محنت اپنی چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں مصافحہ کریں تو دو ہاتھ سے کریں، ایک ہاتھ سے مصافحہ نہ کریں۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ تو رمضان المبارک کی بطور خاص عبادات ایک دن کی ہے اور ایک رات کی۔ دن کی عبادت کا نام ہے روزہ اور رات کی عبادت کا نام ہے تراویح۔ شیطان محنت کرے گا کہ کوئی مسلمان رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ ہمارے ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک ہندو نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو ساتھ ایک خان صاحب کھڑے تھے پٹھان، وہ دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس پٹھان نے کہا میں مذاق نہیں اڑاتا، جب جولائی کا روزہ آئے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا۔ ابھی تو بڑے شوق سے کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، ذرا جولائی کا روزہ آنے تو پھر میں دیکھتے اس کے ساتھ ہوتا گیا۔ میں اب بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں رمضان مبارک کا روزہ، شیطان کی محنت یہ ہے کہ بندہ روزہ نہ رکھے۔ اب بتاؤ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ روزہ نہ رکھو، آپ کہیں گے تو شیطان ہے روزے سے روکتا ہے، تو وہ کہیں گے نہیں روزہ رکھ لو لیکن جب سورج غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہو تو پھر کھول دینا، 1 منٹ باقی ہو تو پھر۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ روزہ رکھے نا، اور خناس چاہتا ہے نہیں رکھ لے لیکن قبول نہ ہو۔ تو شیطان کی مانیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے تو قضا میں کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 1۔ اور خناس کی مانیں گے اور سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے روزہ توڑ دیں گے تو کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 60۔ تو شیطان کی مان لیں گے تو قضا کی تو 1 ہی کرنی پڑے گی، اور خناس کی مان کے روزہ توڑ دیا تو پھر 1 نہیں بدلے میں آپ کو 60 رکھنے پڑیں گے۔ 1 رکھنا مشکل ہے تو بتاؤ 60 کیسے رکھو گے؟ اور 60 تب ہے جب 1 روزہ خراب ہو، اور جب 29 اور 30 سارے روزے خراب کر دیں تو آپ اندازہ فرمائیں آپ روزے رکھیں گے یا زندگی بھر کفارہ ہی ادا کرتے رہیں گے؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی خطرناک محنت چل رہی ہے، کتنی خطرناک محنت ہے۔ اس لیے رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو ادھورا نہیں رکھنا بلکہ رمضان کا روزہ پورا رکھنا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی رات کا قیام۔ اور رات کا قیام کون سا ہے؟ ایک رات کا قیام وہ ہے اور رات کے نوافل جو آدمی پورا سال ادا کرتا ہے، جو پورے سال رات کے آخری پہر میں نوافل پڑھتا ہے، ان نوافل کا نام ہے تہجد۔ اور رمضان کے خاص نوافل جو آخری پہر میں نہیں بلکہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے، ان نوافل کا نام ہے تراویح۔ اب تراویح کسے کہتے ہیں؟ پہلے عشاء کے فرض پڑھے اور عشاء کی 2 سنتیں، اس کے بعد تراویح اور وتر اور پھر تہجد۔ اب تہجد مستقل عبادت ہے اور تراویح مستقل عبادت ہے۔ اب شیطان پوری محنت کرے گا کہ آپ رمضان میں تراویح نہ پڑھیں، رات کا قیام نہ کریں، تاکہ آپ جنت کی بجائے جہنم کا راستہ اختیار کریں۔ اور ایک دوسرا طبقہ اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ رمضان میں تراویح ہے ہی نہیں، آپ تراویح کیوں پڑھتے ہو، شریعت ثبوت نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے یار کیسا گمراہ آدمی ہے، خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور تراویح کو مانتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے نیا راستہ نکال لیا، انہوں نے کہا دیکھو پورے سال کے 12 مہینے ہیں
اور جب 11 مہینے میں آدمی رات کو 8 نفل پڑھتا ہے اس کا نام تہجد ہوتا ہے، اور جب وہی 8 نوافل رمضان میں پڑھتا ہے تو اس کا نام تراویح ہوتا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ بتاؤ تراویح کو مانا ہے یا انکار کیا ہے؟ فرق کیا تھا؟ شیطان نے صاف طور پہ تراویح سے الگ کرا دیا، اور انہوں نے تراویح سے الگ تو نہیں کرایا، البتہ تہجد کا نام تراویح رکھ کے تراویح سے پھر بھی اس نے آپ کو محروم کر دیا ہے۔ اس لیے میں اکثر ذرا سے کہتا ہوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارا اور ان کا اختلاف 8 اور 20 کا نہیں ہے، اصل اختلاف تراویح اور عدم تراویح کا ہے۔ ہم کہتے ہیں رمضان میں تراویح ہے اور یہ کہتے ہیں رمضان میں تراویح نہیں ہے۔ میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ جا کر پوچھ لیجیے، میں بات غلط کہتا ہوں یا ٹھیک کہتا ہوں۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، تراویح مستقل عبادت نہیں، جو تہجد آپ 11 ماہ میں پڑھتے تھے وہی تہجد آپ نے 12ویں ماہ رمضان میں پڑھنے ہیں، پہلے اس کا نام تہجد تھا، اب نام تراویح ہے۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں تراویح کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور یہ جس کو تراویح کہہ رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے جو دلیل پیش کریں گے آپ کو دلیل سے اندازہ ہو جائے گا کہ بات کتنی غلط یا کتنی ٹھیک ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتاً، اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، اور پہلے حضور یصلی اربعاً 4 رکعت پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، مجھ سے نہ پوچھ تو نماز کتنی لمبی ہوتی اور کتنی اچھی ہوتی، یہ بات نہ پوچھے۔ ثم یصلی اربع، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، نماز بہت لمبی اور بڑی آپ خوبصورت پڑھتے۔ آگے امی عائشہ فرماتی ہے ثم یصلی ثلاثاً، پھر اللہ کے نبی 3 رکعت پڑھتے۔ تو امی عائشہ نے اللہ کے نبی کا پورے سال کا جو عمل بتایا ہے وہ 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر بنتے ہیں۔ اب بتاؤ امی عائشہ رمضان کا بتا رہی ہے یا عمل پورے سال کا بتا رہی ہے؟ تو پورے سال میں تراویح ہوتی ہے، پورے سال میں تہجد ہوتے ہیں، تو یہ تہجد کی دلیل ہے، تراویح کی دلیل کیسے بن گئی؟ اور آپ اگلی بات ذرا تھوڑی سی سمجھیں، اگر اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو پھر انہیں یہ بات پوچھو کہ آپ جو 1 رکعت وتر کے قائل ہیں، امی عائشہ تو 1 رکعت وتر نہیں فرما رہی، اگر یہ آپ کی دلیل تراویح کی ہے تو ساتھ یہ 3 رکعت وتر کی بھی ہے نا۔ امی عائشہ فرما رہی ہے اللہ کے نبی پورے سال میں وتر پڑھا کرتے تھے 3 رکعت، تو آپ کیوں کہتے ہیں وتر 1 بھی ہے وتر 3 بھی ہے؟ تو اگر اس حدیث کو ماننا ہے تو پھر پورے سال 8 رکعت نوافل بھی مانو اور پورے سال 3 رکعت وتر بھی مانو۔ میں کہتا ہوں آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ دلیل ہماری ہے، کیونکہ ہم پورے سال میں 8 نفل کے قائل ہیں اور 3 وتروں کے قائل ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ گھر جائیں اور جا کر صحیح بخاری اٹھا لیں، اور بے شک بخاری شریف ان سے لے لیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں عنوان باندھا ہے کتاب التہجد۔ کیا باندھا ہے؟ بولو، کتاب التہجد۔ اور کتاب التہجد کے اندر ایک باب لائے ہیں، باب قیام النبی باللیل، باب صلاۃ النبی باللیل فی رمضان وغیرہ۔ اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی رات کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ اب امام بخاری 8 رکعت یہ اور 3 یہ لا رہے ہیں، تو امام بخاری عنوان کتاب التہجد کا قائم فرماتے ہیں اور نیچے 8 رکعت اور 3 وتر کی بات کرتے ہیں، تو یہ تراویح کی بات ہوئی یا تہجد کی بات ہوئی؟ ایک سوال شاید کوئی بندہ آپ سے کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ذہن بنا لیں، نہ کرے تو آپ تیار ہو جائیں، کوئی سوال کرے تو آپ جھجکے نہیں۔ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے کہہ دے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک باب قائم کیا ہے، باب فضل من قام رمضان، آگے پھر امام بخاری نے رمضان کے قیام کی بات فرمائی ہے، اور اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر امی عائشہ والی روایت کو لے آئے ہیں۔ تو اگر اس کا تعلق تہجد سے تھا تو امام بخاری پہلے اس کو لے آئے ہیں، تو پھر دوبارہ باب فضل من قام رمضان کے تحت کیوں لائے ہیں؟ اس کی آسان اور بڑا واضح جواب یہ ہے کہ پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کی بات کی ہے، پہلے تراویح کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو آدمی دن کا روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے رمضان میں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
پھر حضرت امام بخاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لائے اور تراویح کی بات کی ہے، پھر امام بخاری نے وہ تراویح کی جماعت کی بات کی ہے، پھر امام بخاری امی عائشہ کی یہ حدیث آخر میں پھر لائے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ تہجد رمضان میں بھی پڑھنے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھنے ہیں، تو امام بخاری دوبارہ حدیث لائے بتانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تم تراویح پڑھو اور تہجد چھوڑ دو، یوں نہ کرنا، بلکہ رمضان میں تراویح بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنے ہیں، اس لیے امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ پھر لائے۔ اب آپ بتائیں بخاری شریف کے یہ مسئلے ہمارے مطابق ہے یا ہمارے مخالف ہیں؟ ہمارے مطابق ہے، ہمارے مخالف تو نہیں ہے نا۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ رات کا بطور خاص عمل وہ رات کی تراویح ہے، اور تراویح کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ بولو کتنی رکعت؟ پہلے آپ 20 رکعت تراویح پہ دو قسم کی دلیلیں ذہن نشین فرما لیں۔ ایک تو حدیث پاک میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت لاتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، اللہ کے نبی رمضان کی رات کو باہر نکلے، فصلی الناس 24 رکعۃ، تو صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح پڑھی، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ، اللہ کے نبی نے 3 وتر پڑھائے۔ اب بتاؤ اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھی، یہ کتاب کون سی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کے لکھنے والا کون ہے؟ امام بخاری کا استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تراویح کتنی رکعت پڑھی؟ 20 رکعت۔ یہ تو حدیث پاک آپ ذہن میں رکھ لیں، میں نے ایک حدیث پیش کی ہے، خلفائے راشدین سے بھی یہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے بھی ہے، تابعین سے بھی ہے، ائمہ اربعہ کا اجماع بھی ہے، یہ 20 رکعت تراویح اپنی جگہ پر ہے۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا عقل اور دماغ سے سمجھیں کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح کیوں ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ 3 باتیں ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ روزانہ ہم جو فرض پڑھتے ہیں 5 اوقات میں، 5 اوقات کے فرضوں کی جو رکعت ہیں، یہ ساری رکعتیں گنے تو 20 رکعت بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ 20۔ آپ ذرا گن لیں، فجر کے 2، اور ظہر کی 4 اور 2 6، عصر کی 4، 6 اور 4 10، مغرب کی 3، 10 اور 3 13، عشاء کے 4، 13 اور 4 17، اور پھر 3 فرض 17 اور 3 20۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وطر تو ہم واجب سنتے تھے، مولانا صاحب فرض کہہ رہے ہیں۔ میں ساری بات اس لیے کھول دیتا ہوں کہ آپ کو الجھن نہ رہے۔ واجب اور فرض میں ایک فرق ہے، وہ کیا کہ فرض کا منکر کافر ہے اور واجب کا منکر فاسق ہے۔ یہ اعتقاداً تو فرق ہوتا ہے، لیکن عملاً فرض اور واجب میں فرق نہیں ہوتا۔ فرض کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور واجب کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں اس پر آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وطر کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی آدمی کی ایک دن کی 5 نمازیں فوت ہو جائیں، یہ آدمی اگلے دن جو نمازیں قضا کرے گا تو یہ 5 نمازیں قضا کرے گا۔ فجر کی رکعتیں پڑھے گا 2، ظہر کی پڑھے گا 4، عصر کی پڑھے گا 4، مغرب کی پڑھے گا 3، اور عشاء کی پڑھے گا 7۔ 4 فرض اور 3۔ تو جس طرح فرض قضا کرے گا اسی طرح وطر بھی قضا کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے وطر فرض کی طرح ہے۔ نمبر 2 سمجھیں، اگر کوئی آدمی نمازیں اپنی پوری نہیں پڑھ سکا، اللہ نہ کرے، اور پھر یہ فوت ہو گیا، اب بعد والے اس کی نماز کا فدیہ ادا کرنا چاہیں تو روزانہ فدیے کتنے دیں گے؟ 6۔ کتنے دیں گے؟ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ اب یہ 6 فدیے دیں گے، ایک فجر، ایک ظہر، ایک عصر، ایک مغرب، ایک عشاء کے فرضوں کا اور ایک عشاء کے وطروں کا۔ تو عشاء کے وطر فرض کی طرح ہو گئے نا۔ اب تیسری اسی طرح بات سمجھیں، اگر کوئی آدمی مسافر ہو، سفر کرے، تو حالت سفر میں سنتیں چھوڑنے کی گنجائش ہے، اور فرض اگر 4 رکعت والے ہوں تو 2 پڑھے گا، اور اگر 3 رکعت والے ہوں تو 3 پڑھے گا۔ اب فجر کے فرض پڑھے گا 2، ظہر کے پڑھے گا 2، عصر کے پڑھے گا 2، اور مغرب کے پڑھے گا 3، عشاء کے پڑھے گا 2، اور 7 3 رکعت
تو جیسے 3 مغرب پڑھنا ضروری ہے، اس طرح 3 وتر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ بتائیں کہ روزانہ آدمی جو فرض کی رکعتیں پڑھتا ہے وہ کتنی بنتی ہیں؟ اور یاد کر لو کہ کتنی بنتی ہیں؟ 2 رکعت فجر، 4 رکعت، 4 اور 2 6، 4 رکعت عصر، 6 اور 4 3 رکعت مغرب، 10 اور 3 4 رکعت عشاء، 13 اور 4 17 اور 3 رکعت وتر، 17 اور 3 20 پورے ہو گئے۔ اب دوسری بات سمجھو، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جو حساب لیں گے وہ نماز کا حساب لیں گے۔ اگر آدمی کی نماز پوری تو کامیاب، اور اگر نماز کے اندر یہ ناکام ہو گیا تو ناکام ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آدمی کے فرائض میں کمی رہ گئی، اللہ فرمائیں گے اس کے نوافل کو دیکھو اور نفلوں کے ذریعے آدمی کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اب ساتھ تیسری بات سمجھو کہ ایک نفل وہ ہے کہ نفل پڑھیں تو اجر بھی نفل کا ملتا ہے، اور ایک نفل وہ ہے کہ نفل پڑھیں تو اجر فرض کا ملتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں، میرا خیال ہے تقریباً آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے وہ کون سا نفل ہے اگر پڑھیں تو فرض کا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو آدمی رمضان میں ایک نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو اجر ایک فرض کے برابر عطا کرتا ہے۔ اب بتاؤ روزانہ فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ بولو 20، اور فرض میں کمی کس سے پوری کریں گے؟ نفلوں سے۔ اور رمضان کا نفل کس کے برابر؟ فرض کے۔ اب بات سمجھیں، رمضان میں ہم فرض پڑھیں کہ نفل پڑھیں گے، جو دیکھنے میں نفل ہوگا اور اجر فرض کے برابر ہوگا۔ اب اگر روزانہ آپ 8 فرض پڑھتے ہیں رکعت، تو آپ کو رمضان میں 8 نفل چاہیے جس سے آپ کے 8 فرضوں کی کمی پوری ہو جائے۔ اور اگر روزانہ 20 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو آپ کو اضافی 20 رکعت نفل چاہیے کہ جیسے پورے سال کے فرضوں کی کمی پوری ہو جائے۔ تو ہم چونکہ روزانہ 20 فرض پڑھتے ہیں، اس میں کمی رہ جائے تو رمضان کے 20 ایسے نفل چاہیے کہ جو دیکھنے میں نفل ہوں اور اجر میں فرض کے برابر ہوں، تاکہ اللہ کمی پوری فرما دے۔ اس لیے آپ اس بات کو پھیلا دیں بھائی جو روزانہ 8 فرض پڑھتا ہے اس کو رمضان میں 8 اضافی نفل چاہیے، اور جو روزانہ 20 پڑھتا ہے اس کو رمضان میں اضافی نفل بھی 20 چاہیے۔ ہم چونکہ روزانہ 20 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اس لیے میں رمضان کے اضافی نوافل جسے تراویح کہتے ہیں وہ 20 چاہیے۔ اتنی بات ذہن نشین ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ روزانہ دن رمضان کی خاص عبادتیں کتنی ہیں؟ 2۔ نمبر 1 رمضان کا روزہ، اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں اس حوالے سے ایک اہم بات سمجھاتا ہوں، اس کے بعد پھر آخری بات کروں گا۔ رمضان المبارک میں تراویح 20 رکعت اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور رمضان المبارک میں تراویح با جماعت یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ رمضان میں تراویح با جماعت یہ بھی فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 23 رکعت 23 رمضان 25 رمضان اور 27 رمضان آپ نے 3 رات جماعت کرائی ہے، اور پھر آپ نے 28ویں کو جماعت نہیں کرائی۔ آپ نے فرمایا انی خشید ان یفترض علیکم، میں تمہیں مسلسل تراویح کی جماعت اس لیے نہیں کراتا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جائے، اس لیے میں نہیں کراتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں 10:30 تک بیان اس لیے نہیں کرتا کہ میرا اگلا بیان متاثر نہ ہو جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مزید بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں چاہ رہا، اور عذر میرا کیا ہے؟ اگر مزید میں نے بات لمبی کی تو اگلا بیان، اب خواہش تو میری ہے نا، یہ میرے لفظ بتا رہے ہیں، تو جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں مسلسل جماعت کیوں نہیں کراتا، مجھے خدشہ ہے کہ فرض نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی کی خواہش کیا ہے کہ پورا مہینہ جماعت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس خواہش کو اللہ کے نبی کے خلیفہ حضرت عمر نے پہچانا ہے، تو آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ ہوگی، تراویح کی جماعت پورا مہینہ ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں آئے
عبدالرحمن قاری فرماتے ہیں حضرت عمر جو میم دونوں اکٹھے آئے فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءٌ متفرقون، لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں تراویح پڑھ رہے تھے، کوئی ایک آدمی، کوئی دو آدمی، کوئی چار آدمی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، لو جماعت ہؤلاء علی واحد، میں ان کو ایک امام پہ جمع کر دوں تاکہ چھوٹی چھوٹی تراویحیں نہ ہوں بلکہ امام ایک ہو اور اس کے پیچھے ایک مسجد میں ایک ہی بڑی تراویح ہو. اب دیکھو اللہ کے نبی نے جو تراویح پڑھائی تھی تو حضور اکیلے پڑھاتے تھے یا حضور کی موجودگی میں کوئی اور جماعت بھی ہوتی تھی اور نہیں ہوتی تھی؟ تو عمر کی خواہش کیا تھی کہ وہ جو اللہ کے نبی نے 3 رکعت 3 رات جماعت کرائی ہے، میں چاہتا ہوں پورا مہینہ یہ جماعت شروع ہو جائے. تو خواہش اللہ کے نبی کی تھی، پوری حضرت عمر نے کی ہے. اس لیے پورا مہینہ جماعت کو حضرت عمر کی سنت نہ کہنا، اللہ کے نبی کی سنت کہنا. حضرت عمر کی سنت نہ کہنا بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہنا. یہ بات یہ نشین فرما رہے. اب میں آپ کو آخری بات سناتا ہوں، اس پر پہلے ایک واقعہ سن لیں پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. یہ تقریباً میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 9 سال ہو گئے ہیں. لاہور میں ایک جگہ ہے نوناریاں، وہاں پر میں نے رمضان مبارک سے پہلے تراویح پر بیان کیا اور میں نے اس پر دلائل دیے کہ رمضان مبارک میں تراویح 20 رکعت ہے. اور جب میں صبح گھر پہنچا تو مجھے ایک نوجوان کا لاہور سے فون آیا کہ مولانا صاحب ہم تراویح کے اوپر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تراویح پر جو مناظرہ کریں گے تو بیٹا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے اس نے کہا جی ہمارا دعویٰ ہے ہم تراویح 8 پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس 8 رکعت تراویح پر آپ دلیلیں کون سی دیتے ہیں؟ کہتے ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے. میں نے کہا آپ ایسا کریں، جو سوال مناظرے کے دن میں نے کرنے ہیں میں آپ سے پہلے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو مناظر تیاری کر کے آئے. اس لیے کہ ہم خانقاہوں والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہی ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ آپ کو مناظر تیاری کر کے آئے تاکہ دوران مناظر آپ کو شرمندگی نہ ہو. کوئی مناظر اپنے سوال پہلے نہیں بتاتا، اپنے سوال روک کے رکھتا ہے کہ میں مناظرے کے دن کروں گا تاکہ فلانا آدمی ذلیل ہو جائے. میں نے کہا ہم ذلیل نہیں کرتے، ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے. تو میں آپ سے چند ایک سوال کرتا ہوں، وہ اپنے مناظر کو آپ کہنا اس کی تیاری کر کے آئے. مجھے کہتے جی بتائیں. میں نے کہا آپ تراویح جو ثابت کریں گے تو کہاں سے ثابت کریں گے؟ اس نے کہا جی قرآن حدیث سے. میں نے کہا بیٹا ایمان کے ساتھ بتا تراویح کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی، ہم تراویح انشاءاللہ حدیث سے ثابت کریں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ حدیث پاک سے تراویح ثابت کریں گے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کتنی پڑھتے تھے؟ مجھے کہتا جی 8. میں نے کہا اللہ کے نبی نے تراویح 8 پڑھی ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا پورا مہینہ پڑھی ہے یا کچھ راتیں؟ کہتے جی پورا مہینہ. بات سمجھ آ رہی؟ میں نے اس سے پہلا سوال کیا آپ تراویح کہاں سے ثابت کریں گے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ قرآن حدیث سے. میں نے کہا تراویح قرآن میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا جب قرآن میں ہے نہیں تو آپ ثابت کیسے کرو گے؟ کہتے جی غلطی ہوگی، حدیث سے ثابت کریں گے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے؟ مجھے کہتا ہے جی 8. میں نے کہا اللہ کے نبی نے جماعت کتنی رات کرائی ہے؟ مجھے کہتا ہے جی 3 رات. میں نے کہا آپ تراویح 3 رات کراتے ہو یا پورا مہینہ؟ مجھے کہتے ہیں پورا مہینہ. تو میں نے کہا پورا مہینہ جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتے جی صحابہ کرام سے. کہاں سے کریں گے؟ صحابہ کرام سے. تو میں نے کہا جو آپ پڑھتے ہو رکعتیں وہ کہاں ثابت کرو گے؟ کہتے جی حضور پاک سے. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رکعتیں ثابت کرو گے اور راتیں صحابہ کرام سے ثابت کرو گے. صحابہ کو یہ پتہ تھا آپ نے کتنی رات پڑھی ہے لیکن یہ نہیں پتہ تھا کتنی رکعت پڑھی ہے. صحابہ کرام کو یہ تو پتہ تھا کہ حضور پاک نے کتنی رات جماعت کرائی ہے لیکن یہ نہیں پتہ کتنی رکعت کی پڑھی تھی. اب پھنس گیا. مجھے کہتا جی میں پوچھ کر بتاؤں گا. میں نے کہا نہیں آپ نہ پوچھے، میں سوال لکھوا دیتا ہوں، آپ اپنے مناظر سے ذرا پوچھ لینا، اسے کہنا تیاری کر کے آئے اور یہ سوال آپ بھی نوٹ فرما لیں. لکھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو زبانی یاد کرا دوں گا. جب ان سے بات کریں نا آپ کہنا بھی اپنے عمل پر پوری دلیل چاہیے اور پورے عمل پہ دلیل چاہیے. آپ ان سے پوچھو کہ تم تراویح کتنی پڑھتے ہو تو جواب کیا دیں گے؟ بولو 8. نمبر 2 ان سے پوچھو اکیلے پڑھتے ہو یا باجماعت، جواب کیا دیں گے؟ بولو باجماعت. دوسرا پوچھو
کہ جماعت 3 رات کراتے ہو یا پورا مہینہ، تو جواب کیا دیں گے؟ پورا مہینہ۔ نمبر 4، ان سے پوچھو کہ تراویح میں کچھ صورتیں پڑھتے ہو یا پورا قرآن، تو جواب کیا دیں گے؟ پورا قرآن۔ 5واں سوال کریں کہ آپ تراویح صرف مسجد نبوی میں پڑھتے ہو یا اپنی ہر مسجد میں پڑھتے ہو، تو جواب کیا دیں گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ 5 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 باجماعت، نمبر 4 ہر مسجد میں، نمبر 5 پورا قرآن۔ آپ نے کہنا یہ آپ 5 چیزیں اکٹھی کسی صحیح حدیث سے نہیں، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، سنن نسائی سے، ابن ماجہ سے نہیں، آپ کسی بھی حدیثی کتاب سے ثابت کر دو، ہم آپ سے صحیح بھی نہیں مانگتے، تم ضعیف حدیث سے ثابت کر دو، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 ہر مسجد، نمبر 5 پورے قرآن کا ختم، کسی ایک حدیث پاک سے ثابت کر دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ عمل حدیث پہ کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اجماع بھی مانتے ہیں، قیاس بھی مانتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے گا بھی تم ثابت کرو، ہم کہیں گے پوری امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 پڑھنی ہے، پورا مہینہ پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، ہر مسجد میں پڑھنی ہے، پورا قرآن پڑھنا ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ امت کا اجماع۔ ہمارا تو اجماع دلیل شرعی ہے نا، تم تو اجماع نہیں مانتے، تم اپنی دلیل ثابت کرو، اگر نہیں ثابت کرتے تو پھر ہماری دلیل مان لو۔ اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ احباب سے آخر میں گزارش یہ ہے، میرے پاس تو کتابیں تھیں نہیں ورنہ میں اس کو لے کر آ جاتا، آپ مولانا غلام ناصر صاحب سے رابطہ کر کے یہاں سے کچھ دن بعد کتابیں منگوا لیں۔ ان کا نام ہے فضائل رمضان فضائل و مسائل۔ نام کیا ہے؟ رمضان۔ اتنی موٹی کتاب ہے، رمضان کے متعلقہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور 2 کتابیں اس وقت باہر موجود ہیں، باہر تو موجود ہے تھوڑی تعداد میں، بعد میں ائمہ سے گزارش کروں گا آپ مولانا سے لیں اور ہر مسجد میں اس کا کورس کرائیں۔ اس کتاب کا نام ہے نمبر 1 نماز اہل و سنت۔ میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہر امام اپنی مسجد میں 1 مرتبہ نماز اہل و سنت کا درس دے دینا تو آپ کے لوگ یہ سوال نہیں کریں گے کہ ہمارے مسئلے پر حدیثیں نہیں ہیں۔ ہم نے سارے دلائل جمع کر دیے۔ نمبر 2 رمضان کا جب آخری عشرہ ہے، لوگ اس میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور بعض تلاوت کرتے ہیں، بعض ذکر کرتے ہیں، بعض شوق سے بیٹھ جاتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ نہ وہ اعتکاف توڑ سکتے ہیں نہ اعتکاف آخر تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بہترین طریقہ اختیار کیا ہے، ہم نے اعتکاف کورس لکھ دیا ہے۔ تو ائمہ اگر اس کا اہتمام فرمائیں، اعتکاف کورس لے لیں اور ہر مقتدی کو دے دیں اور اپنے سامنے رکھیں اور اعتکاف کورس پڑھائیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ معتکف مشغول بھی ہو جائے گا، اس کو عقائد بھی آ جائیں گے، مسائل بھی آ جائیں گے، 40 مصنون دعائیں بھی آ جائیں گی، 40 عقائد بھی آئیں گے اور 40 احادیث بھی اس کو آ جائیں گی۔ تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں، نماز اہل سنت بھی لے لیں، اعتکاف کورس بھی لے لیں اور بعد میں آپ منگوا لیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله